بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یا مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر ہلچل ہے اور گزشتہ روز فیصل آباد کے اندر جو ایک طاقت کا جو مظاہرہ کیا گیا اپوزیشن کی جانب سے، آج سربراہی اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بریفنگ دی اور یہ اعلان کیا گیا کہ 20 سے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ اور جو جلسوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ اس کی ٹائمنگ پہ بھی آج ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی جو اہم سمری جس کا انتظار تھا وہ بالآخر جو ہے وہ موو ہو گئی اور اس کے اوپر بھی فیصلہ جو ہے چند گھنٹوں کے اندر یا کل آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ملک کے اندر بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں، میئر صاحبان نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ 2013 کا جو بلدیاتی ایکٹ تھا اس کو بحال کیا گیا اور جس میں ترامیم ہوئی تھیں اس کا کیا بنے گا اور اس کے مطابق انتخابات کب ہوں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر کریں گے امریکہ کے ایک اہم سمجھے جانے والے ایک جنرل کولن پال، جن کی آج جو ہے کرونا کے باعث جو ہے ان کا انتقال ہوا، ان کا پورے اس خطے کے اندر کردار کیا تھا، خاص طور پر جو افغانستان کے اوپر حملہ ہوا، عراق کی جنگ ہے، کولن پاول نے کس طریقے سے اس کے اندر ایکٹ کیا اور کس طریقے سے معاملے کو بلڈ کیا، اس پہ کریں گے بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب سیاست ایک بار پھر جو ہے وہ گرم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جو فیصل آباد کے اندر جس قسم کی تقاریر ہوئی ہیں اس کے بعد فضل الرحمان صاحب کا بھی پریس بریفنگ جاری تھی جس میں انہوں نے ایک احتجاجی پروگرام کا پورا اعلان کیا ہے۔ پی ڈی ایم کی سیاست اور ٹائمنگ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ تنہا ہو گئے ہیں، تنہا ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہیں، کیا سرائیاں ہیں کہ جو ون پیج جس کو کہا جاتا تھا کہ ایک صفحہ ہے کہ جس کے اوپر سارے مل کر چل رہے ہیں۔ حکومت کے وزراء کی بات کی جائے وہ تو یہی کہتے ہیں کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے جناب، بڑے آئیڈیل تعلقات ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ فواد چوہدری صاحب نے بھی یہ بھی پریس کانفرنس کی کہ تمام معاملہ طے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، آل از ویل۔ کیا واقعی آل از ویل؟ میں آج سے کچھ 1-2 سال پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھے ایک اپنے فنکشن جو تھا ان کا آئی ٹی کے ایکسپرٹس کا بلایا کراچی اس میں انہوں نے ایک لطیفہ سنایا تھا جو بہت زبان زد عام ہوا تھا، نکے دابا، کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ نکے دبے سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں، نکے سے اختلاف ہے۔ اچھا، یہ بنیادی طور پر پاکستان کی سیاست سے ہے کہ اس میں نکے سے بنیادی اختلاف ہے، اور اس نکے کے اختلاف سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب کبھی چاہا جاتا ہے کہ مریم نواز خاموش ہو کے بیٹھ جائے وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہے، جب کبھی چاہا جاتا ہے کہ اس کے والد صاحب باہر چلے جائیں وہ باہر چلے جاتے ہیں، جب کبھی چاہا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب خاص لائن لینگس لیں وہ ہو جاتا ہے۔ ایون مولانا فضل الرحمان بھی، باقی سارے جو ہے بڑی مزیدار لینتھ لیتے ہیں کہ فیصل آباد جلسے میں کمر کی تکلیف ہے اور آج جو ہے بائی روڈ اسلام آباد روانہ ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ خود ہی موقع فراہم کرتے ہیں۔ ان کا فزیوتھراپسٹ بہت اچھا ہے، ہاں، وہ ایک دن میں پنڈی میں بیٹھتا ہے اور بہت اچھی دکان ہے اس کی فزیوتھراپسٹ کی، وہ ایسے ہاتھ لگاتا ہے تو کمر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں، اشارے انگلی کے اشارے سے کمر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اچھا، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ عثمان صاحب یہ ہے کہ یہ ایک ہماری پالیٹکس کے اندر ایک جسے کہتے ہیں رسہ کشی چل رہی ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو اس رسہ کشی سے نکال لیا تھا۔ صحیح ہے، کیونکہ سجاد علی شاہ نے بہت بڑا نقصان پہنچایا تھا آپ کو اس سارے معاملے کے اندر، کیونکہ وہ رسہ کشی ایسی تھی کہ مجھے وہ بینچ کی کارروائی مجھے یاد اچھی طرح، جس میں جسٹس ناصر حسین تھے، جسٹس خلیل الرحمان تھے اور جسٹس ارشاد حسن خان تھے۔ یہ 3 تھے جس کے اندر آپ سوچیں کہ رات کے وقت ایک فائل جمع ہوئی تھی، افتخار چوہدری صاحب اس وقت ایک جج ہوتے تھے اور اس وقت میری عمر مینگل صاحب جو تھے چیف جسٹس تھے، اور رات رجسٹری میں سے اس کا تالا توڑ کے وہ جو تھی وہ فائل غائب کی گئی تھی اور پھر دوبارہ فائل آئی تھی، پھر وہ کیس چلا تھا جس میں سجاد علی شاہ کو اس کے اپنے ججوں نے چیف جسٹس سے ہٹا دیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو سینئر موسٹ ہے ہمارے اندر وہی ہوگا، اور اس کے اندر انہوں نے اتنی بڑی سیکریفائس کی کہ جسٹس فلک شیر جو تھے وہ سینئر تھے، لیکن قانون کے حساب سے بلوچستان کے اندر افتخار چودھری جو تھے وہ پہلے ہائی کورٹ کے جج بن گئے تھے، اس لیے فلک شیر چیف جسٹس نہیں بن سکے، افتخار چودھری 13 سال تک چیف جسٹس رہے، ٹھیک 2013 تک رہے، 7-8 سال تک رہے، بہت بڑا پیریڈ تھا ان کا۔ پاکستان کی آرمی جو ہے اس کے اندر بھی یہ طے ہو جانا چاہیے، وہ روز کے جھنجھٹ سے نکلیں، جو سینئر موسٹ ہے وہ اس کے اینلز کے حساب سے چلتا چلتا آخر وہاں پر پہنچ جائے، لیکن اب تک ہم نے بھی طے نہیں کیا۔ ہمیشہ لڑائی اس وقت ہوتی ہے کہ جب ایک پرائم منسٹر
یہ سمجھنے لگتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کے پاس ایک کتنا بڑا اختیار ہے. لیکن میرا خیال اس میں احتیاط کا پہلو رکھا گیا ہے کہ اگر آپ سینئر موسٹ اگر کو خدا نخواستہ ایسی کوئی چیزیں پائی گئی ہیں اور وہ بن جائے اور جو ملک کے لیے بات ایسی چیزیں وہ تو دونوں طرف ہے. اگر وہ وزیر اعظم جو ہے کوئی ایسی چیزیں اس میں پائی جائیں اور ایک غلط آدمی کو لگا دے تو دونوں طرف ہوتا ہے. یہ چانس ہر جگہ ہوتا ہے. وہ جب ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کے بعد ملک کے اندر ایک میکنزم ہوتا ہے کسی بندے کو ہٹانے کا, خصوصاً اس طرح کی پوسٹ سے ہٹانے کا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو اختیار اس کو نہیں ختم کیا گیا. آرمی چیف تک پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ انگریز کے زمانے کا وہ بنا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں یہ اختیار جو تھا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھا. یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب پوری کوشش کے باوجود اپنے مرضی کا آرمی چیف نہیں لگا سکتے تھے اور غلام اسحاق خان نے جنرل وحید کاکڑ کو لگا دیا تھا. اور پھر اس کے بعد ہو گیا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب بھی گئے تھے اور غلام اسحاق بھی گئے تھے, سب گئے تھے. یہ ایک کرائسس بلٹ اپ ہوا ہے. اب اس کرائسس میں ایک اور انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس وقت جسے کہتے ہیں نا ملائن ہو رہا ہے, اور وہ انسٹیٹیوشن ہے ISI کا انسٹیٹیوشن, جس کو ملائن کیا جا رہا ہے 2018 کے الیکشن کے بعد سے. صحیح. حالانکہ اس ادارے کے بارے میں پاکستان تھوڑا سا اگر ہم کھل کے بات کریں تو پاکستان کا کوئی سیاسی پارٹی کا کوئی بڑا ایسا لیڈر نہیں ہے جس نے اس ادارے کی ہوا نہ کھائی ہو, یا اس ادارے کے لڈو نہ کھائے ہوں, یا ان لڈوؤں سے اس کو مراد نہ ملی ہو, یا اس کی تویز لے کے اس کو آگے لا کر وہ مستقل تھے. لیکن پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک پارٹی یا بعض دفعہ دو پارٹیاں جو تھیں انہوں نے اس ادارے سے ذرا سا ڈیفرنٹ بہیو کرنا شروع کیا, یوں کہ ان کے مخالف جو نکاح ہے نا وہ نکاح ابے نے نکاح غلط کرتی. اب اس وقت کرائسس یہ بنی ہوئی ہے جس کے بارے میں شاید عمران خان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صورتحال جو ہے وہ ایک آدمی کی بنیاد پہ ڈیل کرتی ہے. آپ اندازہ کریں ذوالفقار علی بھٹو نے جس وقت ضیاء الحق کو لگایا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ ضیاء الحق ایک انڈیویجول ہے, اور ضیاء الحق میرے ساتھ وفاداری کرے گا اور سب کچھ کرے گا, لیکن ضیاء الحق نے اس کو پھانسی دی تھی. اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جب ہوا تھا تو پرویز مشرف کو جب لگایا تھا تو اس کے بارے میں یہ تصور کیا تھا, ہمارے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے کہ میں نے ان کے والد کو کہا آپ نے غلط چوائس لیا. ٹھیک, تو رقم تھی, تصور یہی تھا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے بارے میں باقاعدہ سوچا گیا تھا کہ یہ شخص نہ پنجابی ہے نہ پٹھان ہے جو زیادہ قوتی ہوتی ہے, اس لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا, اس کا ڈومیسائل ہی غلط ہے, بقول فقرہ بولا جاتا اس کا ڈومیسائل غلط ہے, اس کو لے آؤ. پھر مشرف کے بعد سے آگے چیزیں جو ہیں چلتی گئیں, لیکن اس سے پہلے جہانگیر کرام اللہ. اب صورتحال یہ ہے کہ راحیل شریف ہو یا کوئی اور ہو, ہزار دفعہ کہا ہے کہ باجوہ صاحب ہوں یا راحیل شریف ہو, پاکستان کی آرمی میں نہ ان کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے, نہ ان کا خاندان دیکھا جاتا ہے, نہ ان کی زبان دیکھی جاتی ہے, نہ ان کا علاقہ دیکھا جاتا ہے, کچھ نہیں دیکھا جاتا. If he is chief, the entire army is loyal to the chief. تو یہاں آپ کو نہیں ہلنا ہے. دوسرا یہ تھا کہ ISI کے بارے میں آج اسلم بیگ صاحب کا انٹرویو ہے. نہیں, واقعی جو نوٹیفیکیشن ISPR نے جو خبر جاری کی تھی اس کے مطابق عمل شروع ہو گیا ہے. گجرانوالہ کی کمان چینج آج اسلم بیگ صاحب کا بڑا زبردست انٹرویو ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ واقعی اختیار جو ہے پرائم منسٹر کا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اختیار صرف ایک دفعہ استعمال ہوا ہے جب میں آرمی چیف تھا. اچھا, لیکن اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلے. شمس سلمان کلو کو لگایا تھا, اسلم بیگ صاحب نے کہا میں نے بے نظیر کو کہا خوش ہو جاؤ, اور وہ خوش نہ ہو سکی کیونکہ کلو صاحب کو بھی کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں نا پوری کی پوری ISI جو ایک DG ISI نے نہیں چلانی ہوتی بھائی. وہ جو چاغی کے اندر بیٹھا ہوا ڈیٹ کمانڈر ہے, جو خوشاب کے اندر بیٹھا ہوا ڈیٹ کمانڈر ہے, جو چمن کے اندر جس کے, وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب اس وقت آج آپ نے پوری قوم کو نروز پہ کھڑا کر دیا. اتنی زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں, اتنے زیادہ ٹویٹ ہو رہے ہیں جو ہونے نہیں چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ کی ایک CIA کب تبدیل کرتا ہے, جب کبھی تبصرے ہوئے بالکل نہیں ہوئے, اور اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. لیکن خان صاحب کی کیا بات ہے. چلیں جی, اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور وہی فیصلہ ہو جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو. یا لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ملک کے بلدیاتی, خاص طور پر پنجاب میں جو بلدیاتی ادارے بحال ہوئے ہیں اور اس کے بعد مستقبل کیا نظر آ رہا ہے, اس پہ کریں گے بات.